اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہاغ بار خصال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں نے آپ تمام احباب سے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، جس موضوع پہ مجھے آج سخن شناسائی کا موقع ملا، وہ ہے حضرت لقمان حکیم کے بارے میں چند گوشے آپ کے سامنے پیش کرنا۔ حضرت لقمان حکیم کے نام سے جو قرآن مجید کے اندر پوری سورت موجود ہے، جس کو سورت لقمان کا نام دیا گیا ہے۔ آپ کے والد جو ہے وہ درزی کا کام کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو راتوں رات حکمت عطا کی تھی۔ تو کسی نے پوچھا حضرت لقمان حکیم سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو راتوں رات حکمت کیسے عطا کی؟ فرمایا کہ میرا جون سا وقت تھا، اس دور کے مطابق میں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کیے، اور میں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کیے، خیانت نہیں کی، لوگوں کا میں نے حق نہیں مارا، اور میں نے مناسب گفتگو کی ہے۔ کیونکہ ہمارے جو امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، آپ کی بھی عادت تھی کہ آپ بھی جو وہ مناسب گفتگو کیا کرتے تھے، اور آپ کی سیرت میں جو ہے وہ یہاں تک ملتا ہے کہ سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے، ہمیشہ آپ نے جب بھی گفتگو کی ہے، آپ نے ہمیشہ لوگوں کو سوال کا جواب بتایا ہے، ورنہ آپ نے گفتگو نہیں کی۔ اور اس متعلق اقبال بھی بال جبرین میں کہہ گیا، کہیں سرمایہ محفل تھی میری گرمی گفتار، کہیں سب کو پریشان کر گئی میری کم آمیزی۔ تو یہاں پہ جو ہے میں آپ سے حضرت لقمان حکیم کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کروں گا۔ ان کی جو ہے وہ حکمت کے قصے، آپ کی عمر مبارک کی ایک جو ہے وہ طویل پروسیس ہے، اس کے متعلق پھر میں آپ سے کسی موضوع پہ گفتگو کروں گا۔ آج میں نے صرف آپ سے جب حضرت لقمان حکیم کی وہ نصیحات کرنی ہے، بیان کرنی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ وہ حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ میں کئی نبیوں کی خدمت میں حاضر ہوا، کئی نبیوں سے میں نے 2 4 5 باتیں اکٹھی کی، ان باتوں کو اکٹھی کر کے میں نے ان کا خلاصہ تیار کیا۔ اس میں سے جو ہے وہ 8 باتیں الگ ہیں، وہ 8 باتیں اب میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ پہلی چیز انہوں نے کہا کہ جب آپ نماز پڑھیں تو اپنے دل کو قابو میں رکھیں۔ نماز پڑھتے وقت جب انسان کو دل کو قابو رکھنے کا جب وہ حکم دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ فقیر کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو دل کی طرف اس لیے نظر رکھیں کہ خدا تعالیٰ کی رحمت کا نزول جو ہے وہ انسان کے دل کے اوپر ہوتا ہے۔ جو کچھ وہ اپنے منہ سے ادا کر رہا ہوتا ہے، گویا کہ وہ اپنے دل سے اس کو تسلیم بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور اس کے متعلق جب بابا بلے شاہ نے کہا تھا، نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب یار نو اپنے اندر وچ، اور اقبال نے کہا تھا، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں، حقیقت اپنی آنکھوں پر نمایاں جب ہوئی اپنی، مکان نکلا ہمارے خانہ دل کے مکینوں میں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی جو ان سی ذات ہے اس کا ظہور دل کے اندر ہوتا ہے۔ اور سلطان باہو نے جو ہے وہ تمام شعراء سے آگے قدم رکھا، فرمایا، نا رب عرش معلا اتے، نا رب خانے کعبے ہو، نا رب وچ محرابی لبیا، نا رب وچ کتابی ہو۔ کہ نہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کتابوں کے اندر ہے، نہ محرابوں کے اندر ہے۔ خدا تعالیٰ کی جو ان سی ذات ہے وہ لا مکان ہے۔ لا مکان کا مطلب ہے کہ کوئی جو ہے وہ حدود نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات دنیا کے اندر ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ محیط ہے۔ اقبال نے کہا تھا، تو ہے محیط بے کراں اور میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو ان سی ذات ہے وہ وسیع ہے، اور ہر جگہ پہ خدا تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ پہلی نصیحت تھی کہ جب نماز پڑھیں تو اپنے دل کی حفاظت کریں۔ دوسری نصیحت جو ہے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھی کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ یعنی کہ جب آپ کھانا کھائیں تو یعنی کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ کھانا اس وقت کھائیں جب آپ کو شدید بھوک لگے، ورنہ جو ہے وہ آپ کھانا نہ کھائیں۔ شیخ فرید الدین اطار نے تو قلم توڑ کے رکھ دیا، کہا 3 چیزوں سے نفس مرتا ہے، خاموشی سے، تنہائی سے، اور بھوک سے۔ کہا جب کھانا کھاؤ تو اپنے دل کو جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا جو دل ہے وہ اتنا آمادہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ خوب پیٹ بھر کے کھانا کھائیں، بلکہ 3 حصے کریں، ایک خوراک کا، ایک پانی کا، اور ایک ہوا کا حصہ کریں کھانے کے متعلق۔
اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اور واصف علی واصف نے تو یہاں پہ قلم توڑا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ بند رکھے۔ میرے نبی نے فرمایا گندم از گندم برے جوزے جو از مکافات عمل، دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کرنا ہے ویسا انسان نے بھر لینا ہے۔ اگر انسان جتنی مرضی لمبی لمبی دیواریں کھڑی کر لے، اگر اس نے زنا کیا ہے تو اس کے گھر زنا ضرور آئے گا، وہ بیٹی کی صورت میں آ جائے، ماں کی صورت میں آ جائے، بہن کی صورت میں آ جائے، یا اولاد کی صورت میں آ جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جب تم لوگوں کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری امت مجھے وہ چیز جو اس کی 32 دانتوں کے درمیان ہے اور وہ چیز جو اس کی 2 ٹانگوں کے درمیان ہے وہ مجھے اس کی ضمانت دے دے، میں محمد ہو کے اس کو جنت کی بشارت دے دیتا ہوں۔ تو کہا کہ جب مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ جب انسان زبان یعنی کہ کھولتا ہے نا تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا اس نے کیا بولنا ہے، وہ جا بجا جائے وہ بول جاتا ہے، محفل کے مطابق نہیں بولتا۔ لیکن نام نہ لے یہاں پر تو علم خودی کا موضوع نہیں، مکتب کے لیے ایسے مقالات کہ ہر جگہ جو ہے وہ گفتگو مجلس کو دیکھ کے کی جاتی ہے، بلکہ اس طریقے سے ہرگز گفتگو نہیں کی جاتی کہ انسان مجلس میں بیٹھ کے جو بھی اس کے منہ کے اندر خرافات آ رہی ہیں اور وہ بکتا رہے، بلکہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ آگے آپ نے فرمایا اللہ کو ہمیشہ یاد رکھ، مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، وچ قرآن دے خود فرماندہ اللہ ہے، اذکرونی اذکرکم، اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جو شخص فرض نماز ترک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اوپر سے جو ہے وہ اپنا ذمہ داری اٹھا لیتا ہے۔ اور اقبال نے جو ہے وہ کہا تھا تیری بندہ پروری میں میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلا ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ۔ اس کے بعد کہا کہ اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو، کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار چیز نے جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت جو ہے وہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو انسان کو ہر حال کے اندر جو ہے وہ آنی ہے، موت سے جو ہے وہ کوئی بھی شخص چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ یہ تو ہم لوگ مرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ عرش فرشتے بانگا ملیاں مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا نہیں ہو مرنا، ایتے گور پہ آ کوئی ہو۔ اور اقبال نے بھی جو ہے وہ یہاں پہ کہا تھا کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، وہ تو قید سے چھوٹے اور سیدھا گھر گئے۔ کہا کہ اپنی موت کو جو ہے وہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ آگے کہا کہ اپنے احسانوں کو بھلا دیں، اگر آپ کسی کے اوپر احسان کریں تو اس کو بھلا دیں۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے گفتگو نہیں کرے گا، اس کے اوپر نظر رحمت بھی نہیں کرے گا، اس کے اوپر اپنی رحمت کا سایہ بھی نہیں کرے گا۔ اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو احسان کر کے جو ہے وہ لوگوں کو جتلاتا ہوگا۔ تو اپنے احسانوں کو بھول جائیں، اگر آپ نے کسی کے اوپر احسان کیا ہے تو احسان کر کے آپ بھول جائیں۔ اور احسان اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اس کے بدلے میں ہمارے اوپر بھی جو وہ شخص احسان کرے، اس لیے کیا جاتا ہے کہ بلکہ خدا تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اور میں ایک دن جو ہے وہ اولیاء اللہ کا واقعہ پڑھ رہا تھا، حضرت ابو بکر سیدلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنی دنیا کے اندر مخلوق کی تعداد ہے، اور ان سب میں سے سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ خدا کی مخلوق سے محبت کی جائے۔ اور واصف علی واصف نے بھی جو ہے وہ ان کے کلام کا بھی اینڈ یہیں پہ تھا کہ جو شخص خدا تک پہنچنا چاہتا ہے وہ خدا کی مخلوق سے جو ہے وہ بے انتہا محبت کرے۔ اور آگے فرمایا کہ دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو، اگر جو کوئی آپ کے